بہت سے لوگ اس بارے میں بڑی عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں اور میں سن کے حیران ہوتا ہوں یار کہ اگر ایک مسلمان ہے اس کو اپنے جو دین اسلام کے بڑے بڑے واقعات ہیں یار ان کے بارے میں بھی ٹھیک طرح سے ہو نو نہیں ہے، انفو نہیں ہے، انفارمیشن اس نے بالکل کبھی جاننا بھی نہیں چاہی. ٹھیک ہے، اور جب کوئی ٹاپک آ جاتا ہے تو اس میں ایسی ایسی باتیں جو ہے نا باندھ رہا ہوتا ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا. اب ماشاء اللہ سے شب معراج کا جو واقعہ ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ہر ایک مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے. جو آج کل کے پیرنٹس ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں. ٹھیک ہے، اور لیکن کم از کم خود سیکھ کے تو سکھائیں نا. اتنی عجیب عجیب باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں سے بڑی عجیب عجیب باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جو بڑے ایج کے لوگ بھی ہیں وہ بھی ایسی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر یہ بات کسی کافر نے سن لی نا تبلیغ کے دوران ان کے تھرو، وہ تو بھاگ ہی جائے گا ہنس ہنس کے ان پہ، کہے گا کہ لاجک شاجک ہے کوئی نہیں. پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں کہ وہ گھوڑا آیا تھا پروں والا اڑ کے نکل گیا. کوئی تو کہتا ہے کہ گھوڑا تھا ہی نہیں، کچھ اور چیز سی، براق کا کانسیپٹ ہی کچھ نہیں پتا ہے ان کو. تو یقین مانو میرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب والدین بچوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں تو اگر ان کا کسی کافر سے پالا پڑ گیا تبلیغ کے دوران تو یہ تو ستیہ ناش کر دیں گے. اور آج کل کی دنیا آپ کو پتہ ہے کہ سائنس کے اوپر لاجکس مانگتی ہے. جس بھی جاؤ نا ینگسٹر کے پاس، ینگ لڑکے یا لڑکی کے پاس تبلیغ دو اس کو تو وہ آگے سے لاجکس مانگے گی. جیسے ٹیسلا گاڑی ہے، وہ اتنی تیز 0 to 100 اتنے سیکنڈز میں کور کر لیتی ہے یہ گاڑی. ٹھیک ہے، یہ تو بہت تیز فاسٹ اسپیڈ ہے. لاجک دو کیسے کرتی ہے، یہ ابھی اپنے آپ سے باتیں چھوڑ رہے ہیں. تو وہ جو ہے اپنا مطلب بہت تیز کا جو آج کل کا یہ جو دور ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو لاجک دینا بہت مسٹ ہے. آج کل کے بچے بھی دیکھو کتنے اپڈیٹ ہو رہے ہیں موبائلز کی وجہ سے، موبائل فونز کی وجہ سے. تو آپ کو پھر تھوڑا فاسٹ ہونا پڑے گا اور ان کو کم از کم یار ایک چھوٹا سا معراج کا واقعہ وہ تو کم از کم سیدھا سکھاؤ. میں آپ کو جتنا شارٹ ورڈز میں ہو سکتا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اور بہت سی جو مسکنسیپشنز جو ہے نا یہ لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں کہ وہ گھوڑا تھا یا کیا چیز تھی براق، اور اتنی تیز سپیڈ کیسے ہو سکتی ہے. اسپیشلی جو بہت زیادہ لاجک پیپل ہیں کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو لاجک چاہیے. ٹھیک ہے، اور یقین جانو کہ ایسے ایسے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ معاملہ سچ تھا بھی یا نہیں تھا، کہ ہم تو سائنس پہ بلیو کرتے ہیں. تو ان کے لیے اسپیشلی میرا یہ بیان سب سے قیمتی رہے گا. پہلے تو میں آپ کو سب سے یہ بتا دوں کہ 4 احادیث ہیں جو اوتھینٹک اور ریلائبل ہیں. 2 صحیح بخاری سے ہیں براق کی، اور 2 احادیث جو ہیں وہ صحیح مسلم سے ہیں. کیونکہ اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں آپ سنتے ہیں نا کہ فلاں براق ایسا نہیں تھا تو ویسا تھا، وہ چلتا بھی تھا کہ نہیں خالی اڑتا تھا، اور فلاں فلاں، اور جو بھی عجیب عجیب سی باتیں، تو وہ سب فیک ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو علم جاننا بھی نہیں چاہتے، دین کی طرف آنا نہیں چاہتے، اور بس آگے جو بات ذہن میں آتی ہے بنا کے فارورڈ کر دیتے ہیں. تو جو بھی براق کی مین ایکسپلینیشن ہوئی ہے، جو اوتھینٹک احادیث ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سب سے پہلے یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کیا تھا معراج کے موقع پہ، وہ براق پہ کیا تھا. یہ پہلی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور براق برق لفظ سے نکلا ہے. برق کا مطلب ہے لائٹ. ٹھیک ہے، لائٹ، روشنی جس کو آپ کہتے ہیں. براق مینس کہ لائٹ کی رفتار سے تیز جانے والی. جو سائز تھا وہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا. تیسری بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو براق ہے اس کی رفتار کتنی تھی. ٹھیک ہے، اس کی رفتار کے بارے میں بتایا گیا ہے. تو رفتار براق کی اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ رکھی ہے کہ وہ جہاں تک دیکھ سکتا تھا وہاں تک پہنچ جاتا تھا. جیسے کہ آپ کو میں مثال دوں کہ جن لوگوں نے ہیوی بائک چلایا ہے نا، اسپیشلی یہ جو بڑے ہیوی بائک ہیں، ٹھیک ہے، ننجا کاواساکی، سوزوکی ہایابوسا، جب آپ ان پہ بیٹھتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو اگر بہت لانگ وے ہے نا، روڈ ہے نا بہت بڑا، تو آپ کو جو اس روڈ کا اینڈ ہوتا ہے نا وہ بہت پنچ ہوا چھوٹا سا نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب آپ ایکسیلریشن دیتے ہیں نا، جب آپ 350 300 350 کراس کرتے ہو تو وہ جو چھوٹا سا پنچ ہوا ہوتا ہے نا کنارہ، وہ اتنی سپیڈ سے یوں زوم ہونا شروع ہوتا ہے نا کہ ایک دم پنچ آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہو کہ ایسے لگا میں اڑ کے یہاں تک آیا ہوں. تو جون سا پوائنٹ آپ دیکھتے ایک دم آپ اتنی فاسٹر سپیڈ ہے کہ آپ وہاں جب پہنچنے کے لیے قریب آتے ہو ایک دم وہ زوم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی بڑے سائنٹسٹ جو ہیں، بڑے بڑے انوینشنز والے جو ہیں، اتنے بائکس بڑے بڑے جو ہیں وہ ایجاد کر کے بیٹھ چکے ہیں جو آج کل اس دنیا میں چل رہے ہیں. تو دیکھو ماشاءاللہ سے تمہارے رب نے کیا ایجاد کیا ہے. اس کے پاس براق ہے. براق کیا ہے؟ وہ حدیث کی الفاظ ہیں یہ. ٹھیک ہے، وہ جہاں تک دیکھتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ اس کی رفتار ہے.
یعنی کہ اگر وہ آسمان کو دیکھے گا تو وہ وہاں تک پہنچ جائے گا. شارٹ ورڈز کہ براق جہاں تک دیکھتا تھا وہاں تک اس کے قدم تھے. اب جو یہ احادیث ہیں یہ ہم ایک سائڈ پہ رکھیں گے، اور ایک سائڈ پہ ہم جو آج کل کے دور کے سائنس کے بارے میں کہتے ہیں نا لوگ کہ جی ہمیں بڑا نالج ہے فلاں فلاں، اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں. تو سب سے بڑے ایک جو سائنٹسٹ ہے البرٹ آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے، تھیوری آف ریلیٹیوٹی، اس کا میں کمپیریزن آپ کو حدیث سے کر کے بتاؤں گا. اس کے بعد آپ خود جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حدیث میں جو آج سے 1500 سال پہلے بات بتائی گئی تھی، تو وہ آج کے دور کی جو سائنس ہے اس کے ساتھ کتنا جو ہے اس کا تعلق ہے. سب سے پہلے حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ براق نام ہے اس سواری کا جس کا مطلب ہے لائٹ. تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں اگر دیکھیں تو یہ یہی کہتی ہے کہ جو دنیا میں سب سے تیز رفتار ہے جس چیز کی وہ لائٹ ہے. آج کل جتنے بھی ہم کمپیریزنس کرتے ہیں کسی چیز کا کسی سپیڈ سے، تو اس میں لائٹ کو ہم جو ہے کمپیئر کر لیتے ہیں. دوسری بات جو حدیث میں اور قرآن کے چیپٹر نمبر 17 اور پہلی آیت میں کہا گیا ہے، ایک ہی رات میں یہ سب ہوا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے اور اتنا لمبا سفر طے کیا، 7 آسمانوں سے اوپر گئے، اللہ سے ملاقات کی، پھر جنت اور دوزخ کا جو ہے دکھایا گیا ان کو، اور یہ سارا معاملہ ایک رات میں ہوا. اور پھر واپس بھی آئے اتنا لمبا سفر کر کے، اور وقت جو ہے وہ بالکل نہیں پاس ہوا. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو وقت ہے وہ گزرا نہیں تھا. وہ بہت سے لوگ عام زبان میں کہتے ہیں وقت رک گیا تھا. تو واپس آئے تو ان کا بستر بھی گرم تھا. اس چیز کو اب سائنس کس طرح ایکسپلین کرتی ہے؟ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس میں بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ جب ایک چیز جو ہے وہ اگر لائٹ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو وہ اس کے لیے وقت زیرو ہو جائے گا، ٹائم زیرو ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ دونوں کا کمپیریزن دیکھ سکتے ہیں کہ براق جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے زیادہ تیز ٹریول کرتا ہے. مطلب آپ یہ سمجھو اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرتا ہے، تو جو اس کی رفتار ہے یہ وہی بات کر رہا ہے کہ نہیں البرٹ آئنسٹائن، کہ اگر ٹائم ڈائلیشن کی جو اس نے بات کی ہے، ٹائم ڈائلیشن کو اگر آپ دوسرا نام بھی دیں تو اس کو ہم ٹوین پیراڈاکس کہتے ہیں. ایک بات جس کا لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں، کافر لوگ زیادہ تر، میں ان کا بتا رہا ہوں، جہنم اور جنت ابھی تو قیامت آئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک طرف مسلمان کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے موقع پہ جا کے دیکھ بھی لیا ان کو، جنت اور جہنم کے نا بہت سے لوگوں کو دیکھا تھا. جیسے کہ جہنم کے عذاب جو 7 بتائے گئے ہیں، تو 7 عذاب میں وہ لوگ بھی دکھائے گئے دوزخ میں جن لوگوں پہ عذاب ہو رہا تھا، کس وجہ سے ہو رہا تھا، پھر فرشتوں نے وہ وجہ بھی بتائی ساتھ میں، اور جنت بھی دکھائی گئی. تو ابھی تو قیامت آئی نہیں، تو پہلے سے لوگ وہاں پہ اپنا حساب پا کے کیسے جو ہے وہ سب دیکھ رہے تھے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو ہے اس میں بتایا گیا ٹائم ٹریول کا، کہ اگر ایک چیز جو ہے وہ اسپیڈ آف لائٹ سے ٹریول کرے تو اس کے لیے ٹائم زیرو ہو جائے گا، پھر فیوچر میں جو ہے جا سکتی ہے. ٹائم ٹریول کا مطلب ہی یہ ہے نا کہ ایک پرٹیکولر فریم آف ریفرنس میں ٹریول نہیں کر رہی چیز، بہت سارے فریم آف ریفرنسز میں ٹریول کر رہی ہے چیز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز ٹائم میں ٹریول کر رہی ہے. ٹائم میں ٹریول کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ فیوچر میں جا رہے ہو، وقت آگے جو گزرا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ رہے ہو. جو لوگ اس بارے میں زیادہ ڈیٹیل اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو وہ ٹائم ٹریول، ٹائم ڈائلیشن سارا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ سرچ کر کے. اب بہت سے لوگ جہاں پہ کہتے ہیں کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں جو یہ ٹائم ٹریول والی بات ہے یہ مطلب کنفرم نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یار میں آپ لوگوں کو چھوٹی سی ایکسپلینیشن دینا چاہوں گا کہ پہلی 2 باتیں سچ ہوئیں تو تیسری بات سچ ہوگی یا نہیں ہوگی. لاجک میں آپ کو ابھی اس کی دے دیتا ہوں، لیکن اب ایک بات یاد آ گئی ذہن میں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کو نبوت ملی تھی اور وہ شروع کے دور میں تھے تو ان کے پاس بہت کم ساتھی تھے. تو وہ جب تبلیغ کے لیے نکلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو وہاں پہ جو ہے نا کچھ کافر ان کو ملے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس طرح میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھیجا گیا تم لوگوں کی طرف کہ تمہاری اصلاح کر سکوں. وہ آگے سے کہنے لگ پڑے کافر کہ محمد تمہاری 3 باتیں عجیب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک یہ تم کہتے ہو کہ ہم پہ ایمان لے ہو، بھلا ہم کیوں ایمان لے کے آئیں؟ کہ تمہارے پاس تو پہلے ہی تھوڑے سے 4-5 دوست ہیں تمہارے، تو اس سے کون سا ہم پہ امپیکٹ پڑے گا، تو ہم کیوں ایمان لیں، ہمیں تو اللہ نظر بھی نہیں آتا. دوسری بات اس نے کہی کہ تمہارے جو تھوڑے سے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کے اپنے پاس نہ کوئی اچھا کھانے پینے کا ہے، یہ تو غریب سے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی جنگ کا ساز و سامان ہے، تو یہ کس طرح جو ہے کریں گے، جنگ کریں گے اور تمہاری مدد کریں گی. اور کیونکہ تم کہتے ہو کہ میں ایران فتح کروں گا، عرب فتح کروں گا، پوری دنیا پہ ہماری اسلام آئے گا، حکومت آئے گی،
تو یہ تھوڑے سے ساتھی ہیں، ان کے اپنے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، یہ تو طاقت ہی اتنی نہیں رکھتے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اور تیسری تمہاری عجیب بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہمیں پھر سے زندہ کیا جائے گا، تو ہم کیسے مان لیں گے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم دیکھو گے تمہاری عمر انشاءاللہ لمبی ہوگی، تم دیکھو گے کہ اللہ کا دین اسلام پوری دنیا پہ غالب آ جائے گا، پھر روم بھی فتح ہوگا، عرب بھی فتح ہوگا، پوری دنیا پہ اسلام کی حکومت آئے گی اور تم دیکھو گے یہ۔ اور رہ گئی بات تو اس سے قیامت کے بعد ریسریکشن کی، یعنی کہ دوبارہ سے زندہ ہونے کی، جس دن قیامت آئے گی اور قبر سے اٹھایا جائے گا تو تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا، اور میں تم سے کہوں گا کہ تیسری بات بھی سچ ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اچھا، پھر اس طرح وہ چلا گیا کافر، اس کو تو یقین نہ آیا، پھر آہستہ آہستہ ایمان پھیلنا شروع ہوا، ٹھیک ہے، دین اسلام فتح ہونا شروع ہوا، پوری دنیا پہ غالب آنا شروع ہوا ہے، عرب بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا۔ پھر وہ جو کافر تھا نا، جو کہتا تھا کہ تین باتیں عجیب لگتی ہیں، اس نے کہا یار اب پہلی بات بھی سچ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ یقین نہیں تھا، دوسری بات بھی سچ ہوگی، اتنے بڑے بڑے عرب روم سارے فتح ہو گئے، پوری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، تو تیسری بات بھی سچ ہو ہی جائے گی، اس لیے وہ کلمہ پڑھ لی اس نے اور ایمان لے آیا۔ اچھا، تو پھر جب ایک دفعہ یہ شخص جو ہے نا، یہ اب مسلمان ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، یہ ایک جماعت میں تھا، تو ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو جیسی یہ شخص جو ہے نا اندر داخل ہوا نا مسجد سے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور بڑی پروٹوکال دینے لگ پڑے ان کو۔ باقی صحابہ نے پوچھا کہ عمر آپ ان کو اتنی پروٹوکال کیوں دے رہے ہو، آپ ان کی کیوں خدمت اتنی کر رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ جب یہ بات ہوئی تھی نا، یہ قصہ ہوا تھا، تب ان میں بھی شامل تھا، اور میں ساری بات سن رہا تھا، اور میں نے سنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ قیامت کے دن اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور جس شخص کا ہاتھ اس دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہوا، وہ جنت میں لے کے جانے سے پہلے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں اس لیے ان کو اتنی پروٹوکال دیتا ہوں کہ یہ تو پہلی جنتی ہے۔ اب میں اپنی بات کی طرف واپس آتا ہوں۔ اچھا، بہت سے لوگ ٹائم ٹریول کے بارے میں یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ یار مطلب یہ بات کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بات پہلی دو باتیں تو چلو ہو گئی، پروو ہو چکی ہیں ابھی آج کل کی دنیا میں ود لاجک، تو یہ جو تیسری بات ہے یہ ٹائم ٹریول والی، تو یہ بہت سے لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سب سے ایک فیمس سائنٹسٹ ہے، پال ڈیویز ہے اس کا نام، وہ خود کہہ رہا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ چیز پاسبل ہے اگر ہم ورم ہول سے جو ہے نا پاس کر سکیں، ٹھیک ہے، ورم ہول کیا چیز ہے وہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں کیا، ٹھیک ہے، میں زیادہ اس میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ ہم ورم ہول سے اگر گزر سکیں تو پھر یہ چیز پاسبل ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس طرح ٹائم ٹریول کر سکتے ہیں، کیونکہ جب اتنی سپیڈ سے ہم جائیں گے تو پھر راستے میں ورم ہول آئیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں اس میں سے پاس ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے بہت ہیوج ایفرٹ چاہیے، بہت بڑی جو ہے محنت چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کام کرنے کے لیے۔ اسی طرح جو چوتھی بات ہے وہ حدیث سے جو ہمیں پتہ لگتا ہے اور قرآن پاک سے، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے آسمان کی طرف، تو آسمان کے دروازے تھے، مطلب آسمان سے پاس ہونا پڑا، یعنی کہ آسمان کے اندر حدیث اور قرآن سے ہمیں کیا پتہ لگ رہا ہے کہ آسمان جو ہے اس کے اندر گزرنے کے راستے ہیں۔ تو اسی طرح تھیوری آف ریلیٹیوٹی میں، جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو ورم ہول کا بتایا ہے کہ یہ ایک راستہ جس میں سے گزرنا پڑے گا، تو یہ اس سے بھی ریلیٹ کر رہا ہے کہ جو بہت سے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ یار آسمان میں کہاں سے راستے ہے، یہ تو لاجیکلی فزیکلی نظر آ رہا ہے کہ بالکل بلاک ہے، تو بھائی آپ بہت دور سے دیکھ رہے ہو، آپ قریب جاؤ تو پھر آپ کو پتہ لگے۔ تو ورم ہول جو ہے اس نے سائنس میں یہ لاجک آپ کو میں دے رہا ہوں کہ ورم ہول چونکہ پریزنٹ ہے، سائنس مانتی ہے اس بات کو، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ہولز ہیں آپ سرچ کر سکتے ہیں ورم ہول کیا چیز ہے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں آج سے 1500 سال پہلے آپ کو ایک ڈیزرٹ میں بتائی گئی ہیں، ایک صحرا میں، کیونکہ تب کوئی ماڈرن دور تو تھا نہیں، اور آج کل سائنٹسٹ اتنی جو ہے کھوج کر کے جا کے یہ باتیں اب آپ کو بتا رہے ہیں۔ اب میں آپ کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو آج کل کے پینڈو لوگ، جاہل لوگ، جن کو کہہ سکتے ہیں پڑھے لکھے جاہل لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ڈگریز لے کے بڑی بڑی، ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ براق کیا ہے، جب بھی بچوں کو بتاتے ہیں کہتے ہیں گھوڑا ہے گھوڑا ہے، او بھائی حدیث میں آ رہا ہے کہ اس کا سائز کیا ہے کہ گدھے سے تھوڑا بڑا، گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا، یہ کہاں کہہ دیا یہ ایگزیکٹ کہ وہ گھوڑا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اب اس زمانے میں اب سینٹی میٹرز، ملی میٹرز، میٹرز، فیٹ،
ان چیزوں کو تو میئرمنٹس ہوتی نہیں تھی نا اس زمانے میں. جب کسی چیز کی میئرمنٹ بتائی جاتی تھی تو وہ کسی چیز کی تشبیہ دے کے بتائی جاتی تھی کہ فلاں چیز ہے اس کا سائز اتنا ہے تو وہ اتنا ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ تشبیہ دی کے بجائے دیتا. اب وہاں تب سینٹی میٹرز میٹرز کا حساب تو ہوتا نہیں تھا کہ آپ کو حدیث میں میٹرز بتائے جاتے, تب کے لوگ تو سمپلس تھے, ٹھیک ہے. تو وہ صرف سائز بتایا گیا. دوسری چول یہ جو مارتے ہیں کہتے ہیں کہ اس کی پھر بچے جب بڑے ہو کے سنتے ہیں نا کہ یار یہ سب تو جھوٹ نظر آ رہا ہے, واقعی میں فلانا کافر جو ہے وہاں پہ اپنا ایک وہ لیکچر دے رہا, اس میں کہہ رہا ہے یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, اس کے پر تھے, گھوڑے تھے, پتہ نہیں پر بھی جا لگائے ہیں. تو وہ بیوقوف عجیب عجیب سے لاجکس دیتے ہیں پر کی اگر ان بیوقوفوں کو لاجک دینی بھی آتی ہوتی تو وہ یہ لاجک دیتے کہ جو پر ہیں ایک چیز کے وہ اوپر سپیس میں, تو وہاں پہ وہ ہوا ہی نہیں ہے, تو وہاں پہ پر کیسے اڑیں گے؟ ہوا ہی نہیں ہے تو پر وہ کیسے مارے گا, کیسے اڑے گا؟ اور حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ براق کے پر تھے؟ آپ اندازہ لگاؤ یار ان کی مینٹلٹی کا. آج کل کے بچے آپ تو اپڈیٹ ہو رہے ہیں, وہ کہیں گے امی ابو آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں, اگر براق ایسا تو اس کے پر تھے تو وہ سپیس میں کیسے اٹھ سکتا, وہاں تو ہوا ہی نہیں ہے. پھر امی ابو آگے سے کیا کہیں گے؟ تو دیکھیں وہاں پہ جو ہے نا حدیث میں صرف مین باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور مختصر کر کے بتاتا ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات کافروں میں ذرا جو ہے نا زیادہ پھیلی ہوئی ہے کہ جو براق ہے, ٹھیک ہے, مسلمان کہتے ہیں لائٹ سے بنا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بڑا خوبصورت ہوگا, ٹھیک ہے. کچھ تو کافروں میں کہتے ہیں کہ یہ لڑکی کی شکل جیسا ہے نا کہ بڑا خوبصورت ہوگا. اب یہ انسان کی مینٹلٹی ہے کہ ایک چیز خوبصورت آ رہی ہے, زندہ چیز, ٹھیک ہے, لیکن وہ ایکسپلین نہیں کی گئی کیسی ہے. وہ اس کیا سمجھنا شروع کر دے گا لائٹ میں ایک چیز آ رہی ہے بڑی خوبصورت سی ہے, وہ اس کا ذہن جائے گا کہ یار لڑکی ہوگی, لڑکی کی طرح شکل ہوگی, بڑی خوبصورت سی ہوگی. وہ ذہنیت ہی ایسی بن چکی ہے. لائٹ سے بنا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اللہ تعالیٰ نے پیارا خوبصورت بنایا, اور وہ ایسی چیز ہے کہ ہم جس کا گمان بھی نہیں کر سکتے. آپ اگر ویکیپیڈیا پہ بھی سرچ کریں نا, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو اسلام میں جو ٹریڈیشنل چیزیں آئی ہیں ساری یہ ہندوانہ رسموں کی طرف سے ہیں, ہندوؤں کی کافروں کی طرف سے یہ رسمیں آئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ ان کے گاڈیز ہوتی ہیں, بت ہوتے ہیں جن کے پر لگا دو اس طرح, تو وہ پھر جو ہے یہ ادھر سے جو ہے ٹریڈیشن ساری آئی ہیں. یہ مسلمانوں کی حدیث میں کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ براق کے پر ہیں, یا وہ چیز تھی, اگر گھوڑا نہیں ہے تو وہ لڑکی کی شکل کی طرح لگتا تھا, وہ بڑا اس طرح کی چیز تھی کوئی خوبصورت سی. عجیب کمال کرتے ہیں یار. اگر آپ کسی صحیح اپڈیٹ بندے کو کہتے ہو نا, ٹھیک ہے, اس طرح یہ سارا قصہ معراج کا, وہ کہتا ہے کہ آنے جانے میں مطلب یہ وہ دین ہے جو آپ اگر ایسے آگے پہنچاؤ گے غلط طریقے سے نا, تو وہ پھر اگلا جو ہے وہ اس سے اور اس کی لاجک جو ہے وہ خراب ہوگی. کہتے ہیں کہ اتنا لمبا سفر ہوا, فلاں ہوا, اور ان سے لاجک پوچھو تو کہتے ہیں اللہ نے کیا, اللہ نے کیا. اچھا, وہ کیلکولیشن کرنے بیٹھ جاتے ہیں, گئے پہلے آسمان پہ اتنا وقت لگا ہوگا, پھر وہاں سے دوزخ جنت دیکھی, اللہ سے ملاقات ہوئی, اتنا وقت لگا ہوگا, واپس آئے پھر اتنے گھنٹے, اتنا وقت لگا ہوگا, تو ایک رات میں کیسے ہوگا؟ یہ وہ چاول اور پینڈو لوگ ہیں جن کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا بھی نہیں پتہ, اس کی ٹرمز کا بھی نہیں پتہ, ٹائم ڈائلیشن کچھ بھی نہیں پتہ, ان کو کوانٹم میکینکس کے پروبیبلسٹک اور ڈٹرمنسٹک کانسیپٹس کیا ہیں. یہ لوگ تو وہ ہیں جو ڈگری لے چکے ہیں, تو پھر ان کو پڑھے لکھے جائے نہیں. تو آج کل کے دور میں جو لوگ بڑے ماڈرن بنتے ہیں, سائنٹیفک بنتے ہیں, تو ان کو یہ بات تو اب لگ پتہ گئی ہوگی کہ وہ جو کہتے ہیں کہ ایک ہی رات میں گئے, ساتوں آسمان پار کیا, اللہ سے ملاقات کی, جنت دوزخ بھی دیکھی اور واپس بھی آ گئے, وقت بھی نہیں گزرا. تو ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے جو ہے بیسٹ یہ لیکچر ہے میری طرف سے, تو جتنا فارورڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ فارورڈ کریں اس کو. اس دور میں تو چلو اتنی سائنس وغیرہ تھی نہیں, تو آج کل کے دور میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بڑا معجزہ ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہمیں تو پروف مل چکا ہے. اس کے بعد بھی کوئی انسان اپنا ایمان جو اس کا ڈگمگائے تو پھر کیا کہا جا سکتا.